ہو گیا جی تو اس ایشو میں مطلب مبتلا ہوں شروع سے، اس کے بعد کافی پریشان بھی ہوں جی تو کچھ آپ سے رہنمائی اور آپ سے دعا لینا چاہتا تھا کہ آپ کی اولاد ہے؟ جی نہیں ہے نا جی ابھی تک۔ ٹھیک ہے، آپ کی رپورٹ میں کچھ کمی ہے؟ میں نے جو رپورٹ کروائی تھی نا جی ڈاکٹروں کو میں نے چیک بھی کروائی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اولاد کے حوالے سے آپ کے جو سپرمس ہیں وہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ویسے مطلب کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کاغذ قلم یقیناً آپ کے پاس ہوگا، یہ ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں آپ کے لیے بھی ہے، آپ جیسے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ازدواجی لحاظ سے کچھ کمزوری ہے ان کے لیے بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام اور مصری 100 گرام، بس 3 چیزیں ساری ہیں اور بڑی کمال چیز ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام اور مصری 100 گرام۔ مصری کو پیس لیں، اکر کرے کو پیس لیں، تخم ریحان کو نہ پیسیں، اس میں سے کنکر مٹی اگر ہے تو صاف کر لیں اور یہ صاف کر کے اب یہ تخم ریحان ان 2 پیسی ہوئی چیزوں میں ملا لیں۔ ملانے کے بعد ان کو مکس کر لیں، 1 بڑا چمچ دودھ کے ہمراہ صبح شام لیجیے، بہت کمال چیز ہے، ہر طبیعت کے لیے بہت موافق ہے، ہر مزاج کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں طبیعتوں میں گرمی ہوتی ہے، گرم چیز برداشت نہیں کر سکتے، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں طبیعت میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈی چیز برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ یہ ازدواجی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آپ ضرور استعمال کیجیے، اور جو صحت مند لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کمزور نہ ہو وہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اکر کرہا، تخم ریحان اور مصری۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں میں چھوٹا سا۔ میں ایک سفر میں تھا تو ایک جاننے والے ملے، تو ان کے ساتھ کچھ گورے آئے ہوئے تھے جو کسی بڑی کمپنی کے ساتھ تھے، تو کوئی کام ہو رہا تھا پاکستان میں، تو وہ اندرون سندھ جا رہے تھے، کوئی کوئلے کے ذخائر تھے، کچھ اس طرح کے۔ تو مجھ سے میرا ان گوروں سے انہوں نے تعارف کرایا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے جڑی بوٹیوں کے علاج معالجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک ان میں سے ایک صاحب نے مجھے ایسے بات کہی کہ اس طرح کا اگر کوئی ہے تو آپ کے یہاں اس کے بارے میں کیا ہے، تو میں نے یہ چیز بتا دی اور ان کو لکھ کے دے دی، میں نے یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو مجھ سے کہنے لگے اس کے بوٹینیکل نیم ہے، میں نے کہا نیٹ پہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور یہ ہربل سٹور میں آسانی سے ملنے والی چیز ہے۔ میں نے ان کو وہ بتا دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب ملے جو پاکستانی تھے، انجینئر تھے بڑے، اب بھی وہی اسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو گورے بہت یاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی آپ نے انہیں جو چیز بتائی تھی انہوں نے پہلے اس کو سائنسی لحاظ سے اس کو سرچ کیا، انہوں نے سرچ کیا کہ ان 3 چیزوں کو جب مکس کیا جائے تو ایک ایسی انوکھی چیز بنتی ہے جو جسم کے ہر رگ اور ریشے کے لیے، ہر جسم کے انگ کے لیے زبردست اس کے تاثیر ہے اور زبردست فائدہ ہے۔ لگا وہ حیران ہوئے، وہ کہنے لگے وہ شخص تو بہت بڑا سائنسدان ہے۔ میں نے کہا میں سائنسدان تو نہیں ہوں، یہ تو ہمارا طب کا پرانا فارمولہ ہے اور یہ میری اپنی ایجاد نہیں، کیونکہ میں نسخے اور وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ وظیفے بناتا نہیں ہوں، اپنی طرف سے بناؤں۔ الحمدللہ میرے ہر وظیفے کے پیچھے قرآن و حدیث اور محدثین مفسرین کے تجربات کی دلیل ہوتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ غیر مستند وظیفے اور غیر مستند نسخے ٹوٹکے فارمولے میں آپ کو نہ بتاؤں۔ کہنے لگے وہ تو کچھ سائنسدان ہے اور اس نے یہ چیز جو بتائی، اکیلی چیز کا فائدہ اور ہے،
जब इन चीज़ों को तीनों को मिला लिया जाए तो इसकी तासीर और है। और उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें बड़ा फ़ायदा हो, और मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हो। कहने लगे प्यारे मेरा जिस्म थका थका रहता था, अब जिस्म चुस्त रहता है, आसाब मजबूत रहते हैं, तबीयत में फिटनेस रहती है। पहले इतने घंटे सो लेता था, मैं थक जाता था, और उसके अलावा मुझे वीकनेस भी थी, वो भी सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई चंद हफ्तों के इस्तेमाल से। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि आपकी वजह से, चलो आपका सवाल हुआ मोहतरम, तो आपकी वजह से बहुतों का फ़ायदा हो गया, बहुतों का नफ़ा हुआ। अचानक आपने सवाल किया और आपके सवाल से मैं ये जो है टोटका आपको दे दिया। मैं खुद शायद मेरे ख्याल में 1988 से इसको मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमारी तिब की किताबों में इसको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ है, पुरानी किताबों में इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा लिखा हुआ है, और साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और माशाअल्लाह इसका बहुत नफ़ा है, बहुत फ़ायदा है, इसकी बहुत तासीर है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम कर लीजिए, अगर चाहें तो इसको दिन में 3 दफ़ा भी कर लें, लेकिन सुबह शाम से फ़ायदा होगा। कुछ अर्सा इस्तेमाल कीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके कोई नुकसानात नहीं है। सिर्फ इतनी है कि जिन हज़रात को शुगर है और वो मिश्री नहीं मिला सकते तो मिश्री ना मिलाएं, पर इसकी मिकदार फिर 1/4 चम्मच कर लें, 1/4 चम्मच छोटी दूध के साथ सुबह शाम मिश्री मिला लें तो नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अल्लाह हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में, आपने फरमाया तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। अरबी के हम के 2 माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं, एक हम आता है जिसको आजकल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये हम है। ऐ मौला मैं तुझसे हम से नजात मांगता हूं। हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। फिर गौर से सुने, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता, अंदर से बंदे को खत्म कर देता। और हुज़्न वो गम है जो नजर आता है। मसलन कहीं चोट के दाग नजर आए, आंसू बहते नजर आए, सिसकियां, हिचकियां, आहें ये नजर आ रही हैं, ये हुज़्न है। हुज़्न है, ये गम की वो शक्ल है जो नजर आ रही है, और हम गम की वो शक्ल है जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर कह के हैं, बज़ाहिर मुस्कुराहट है, बज़ाहिर आपस में मोहब्बत है, बज़ाहिर खाने चल रहे हैं, अंदर 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 बंदा बुझा चला गया। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। अंदर से खुशबू चली जाती। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी। आज भी जो शख्स जिंदगी में यह दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, अल्लाह औलाद का ऐसा गम जो मेरे अंदर खा जाए, बीवी का ऐसा गम, बच्चों का ऐसा गम, माँ बाप की ऐसी कुढ़न और माँ बाप का ऐसा दर्द जो मेरे अंदर को पिघला दे, मेरे अंदर को पिघला दे। वो गम, वो हम, वो दर्द, वो कुढ़न जो मैं किसी से बयान भी ना कर सकूं, ये रोग किसी को कह भी ना सकूं, लेकिन ये रोग मुझे अंदर 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 मेरे अंदर को खत्म कर दे। ये हम है। हम आज से सदियों पहले जब ये लफ्ज टेंशन कहीं लुगत में भी नहीं थी, ये डिप्रेशन, टेंशन, ये पता नहीं क्या लफ्ज, ये कहीं था ही नहीं। वो
بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس. وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی, میری غم میں چلی جائے گی. تو فرمایا کہ میرے پیارو, میری امتی ہو, اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو, تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پڑھ لیا کرو. پوری دعا نہیں پڑھ سکتے, دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو. پوری دعا تو ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل. عاجز ہو جاؤں, سستی میرے اوپر غالب ہو جائے. جبن والبخل, اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں, میرے اندر بخیلی آ جائے, بزدلی آ جائے. غلبت الدین, کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے, کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے. وقہر الرجال, کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے, میرے آفس میں, میرے گاؤں میں, میرے محلے گلی میں, میرے گھر میں, میری زندگی میں. غلبت الدین وقہر الرجال, ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو, بغض ہو, کینہ ہو, حسد ہو, انتقام ہو, اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا. قہر الرجال. میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں. میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. آج بھی. آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے, ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے, اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. میری ایک درخواست ہے, کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری ایک درخواست ہے, ان میں ایک یہ دعا ہے. پوری دعا یاد نہیں, اتنی کر لیں. پوری پڑھ لیں, 3 بار صبح شام پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. 3 سیکنڈ. تو 1 منٹ 3 بار پڑھ لیں, 7 بار پڑھ لیں. زندگی بہت غم زدہ ہے, زندگی میں بہت غم ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا. بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں, خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں, صفات بھی بہت زیادہ تھیں. اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں, اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے, سب لوگ تھک گئے, اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے, انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا, پھر دبایا, پھر چھوڑا, پھر دبایا, پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہ, اس کو حسد کھا گیا ہے, اس کو حسد کھا گیا ہے. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے, اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں, گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے, لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں, جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو,
اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میں منہ جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل۔ اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا۔ مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے۔ وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دیا ہے، فرشتہ کافی ہے، اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے
दिलों में ठंडक, सुकून, इत्मीनान, राहत पहुंचाना है, राहत पहुंचाना है। अब मैं आपको तरीका जो बताऊंगा, उस तरीके के मुताबिक पहले आपने सुनना है गौर से। आपने दोनों अपनी आंखें बंद करके अपना दायां हाथ दिल पर रखें, गहरा सांस लें। दोनों आंखें बंद करेंगे, दायां हाथ दिल पर रखेंगे, गहरा सांस लेंगे और सांस रोकेंगे जितने लम्हे सांस रोक सकेंगे, और पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिहुर्मति रिबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मति रिबाइल। जिंदगी में कहीं भी दिल में तलखी आए, सख्ती आए, बेचैनी आए, परेशानी आए, बेसकूनी आए, राहत छिन जाए और खैर छिन जाए, तो आप अपने जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, और यह अमल हर हालत में किया जा सकता है, ऐसे दिल पे हाथ रख के दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जहां भी, और इसको सांस रोक के आप पढ़ करें, आपको नकद रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त इसका नतीजा मिलेगा। अपने गम, अपने हम, अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी टेंशनें, अपनी एंजाइटियां, अपने स्ट्रेस और अपनी ज़हनी उलझने, दिल के दुख तकलीफें सारे रिबाइल के हवाले कर दी। किसके हवाले? फरिश्ते के हवाले किए। फरिश्ते की है ड्यूटी, उसने आपने गमों को बदलना है सुकून, चैन, राहत, बरकत, आफियत में। वो अपना काम करेगा, उसकी ड्यूटी लगी, क्योंकि फरिश्तों में नाफरमानी का गुमान ही नहीं है, फरिश्तों में हुक्म अदूली का तसव्वुर ही नहीं है, तो लिहाजा उसने अपना काम कर देना है। आपने अपने सारे के सारे हम और गम, फिक्रें और दर्द किसके हवाले कर दिए? किसके? रिबाइल के हवाले कर दिए। सारे हम और गम और दुख और परेशानियां आपने रिबाइल के हवाले कर दिए। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।